اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ کو روحانی تدبیر میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، اگر ابھی تک آپ نے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو اس کو لائک بھی کر لیں۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم درود پاک کے متعلق ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جس کو سن کر آپ کے اندر درود پاک کی فضیلت بھی ظاہر ہوگی اور درود پاک پڑھنے کا شوق اور جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیں۔ حضرت سید محمد بن سلمان جزولی ایک بزرگ گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کہیں گیا تو وہاں نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کنواں موجود ہے لیکن کوئی ڈول یا رسی وغیرہ موجود نہیں۔ میں اسی فکر میں تھا کہ نماز کا وقت گزر رہا ہے اور پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ پانی گہرا تھا، اتر بھی نہیں سکتا تھا، مگر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک بچی آئی اور پوچھا، چچا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، بیٹی میں نے وضو کرنا ہے لیکن پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اس نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے محمد بن سلمان جزولی کہتے ہیں۔ بچی بولی، آپ وہ سلیمان ہیں جن کو سب بزرگ کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، لوگ مجھے بزرگ کہتے ہیں۔ تو کہنے لگی کہ آپ کا ایسا کوئی نیک عمل ہے جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے جس سے پانی اوپر آ جائے؟ میں نے کہا کہ نہیں بیٹا، میرا کوئی ایسا عمل مجھے معلوم نہیں۔ تو وہ کہنے لگی، لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ بہت بڑا بزرگ ہے، اور آپ ہیں کہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے۔ کہنے لگی، سائڈ پر ہو جاؤ۔ میں حیران ہو کر ایک طرف ہو گیا تو اس بچی نے اپنا لعاب دہن پانی میں ڈال دیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ آنن فانن پانی کناروں تک آ گیا۔ لڑکی کہنے لگی، پانی اوپر آ گیا ہے، آپ وضو کر لیں۔ میں نے کہا، وضو تو میں کر لوں گا لیکن کہیں آپ نہ چلی جاؤ۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لعاب میں اتنی طاقت رکھی ہے تو پانی اوپر آ گیا؟ تو اس بچی نے کہا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بہت زیادہ پڑھتی ہوں، اور جب یہ عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھوں تو اللہ تعالیٰ میری حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ یہ سن کر میں نے عہد کیا کہ جب میں واپس اپنے وطن جاؤں گا تو درود پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پر کتاب لکھوں گا۔ پھر حضرت محمد بن سلیمان نے درود پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتاب لکھی جو دلائل الخیرات کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ورد بنا لیا، اور آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کی قبر سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ کے وصال کے 77 یعنی 77 ایئرز بعد آپ کے جسد خاکی کو سوز شہر نامی علاقے سے مراکش منتقل کیا گیا تو آپ کا جسم ویسے ہی تر و تازہ پایا گیا، حتیٰ کہ آپ کا کفن بھی بوسیدہ نہیں ہوا تھا۔ امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کے اندر بھی درود پاک کا جذبہ ابھرا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن پر کلک نہیں کیا تو بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔